بسم الله الرحمن الرحيم. حسین ایام 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 حسین کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے بیٹی رسول کی۔ اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ بطول جزات بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علامہ سید خاور عباس تقوی آف اسلام آباد آغا صاحب سے گزارش ہے کہ زیب منبر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مولا حسین علیہ السلام جے قاتل تے لعنت، مولا حسین علیہ السلام جے ذات بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار الہ صدق محمد و آل محمد کا اس انتظام و انصرام کو، مجھ حقیر کی نوکری کو، میرے علاوہ جتنے مداح اہل بیت ہیں ان کی ادا کردہ ذمہ داری کو، سامعین کے چل کے آنے کو، بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا واجبات پر عمل کی توفیق عنایت فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ صدق محمد و آل محمد سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری زبان سے وہ کلمات جاری فرما کہ جن کلمات میں تیری رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ان ایام کے صدقے مریضوں کو شفا و عاجل و کامل عنایت فرما۔ پر الہ تنگستوں کو وسیع رزق عنایت فرما۔ پر الہ جو بھی ہم سے دعا کے متقاضی ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، سب کے دلوں کی جائز حاجات پوری فرما۔ ہمارے مرحومین کو سید الشہداء کے ساتھ معشور فرما، حضرت کی شفاعت سے ہمیں اور ان کو بہرمند فرما۔ بار الہ یہ ایام محرم الحرام شفا خانہ سید الشہداء کے ایام ہیں۔ بار الہ ہماری جتنی بھی نفسانی نقائص ہیں، بیماریاں ہیں، بار الہ صدقے امام حسین کے ان تمام کو دور فرما، گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے درگزر فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه: لو اتبعوا الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وعنا من الحسين. صلوات پر محمد وعلى سامعین محترم، پروردگار نے بشر کی ہدایت کے لیے، بشر کی رہنمائی کے لیے، بشر کی سعادت کے لیے، بشر کی کامیابی کے لیے دین مبین اسلام پیغمبر اور معصومین کی زبانی ہم تک پہنچائے. سامعین محترم، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اس دین کا اور دین کی مستقبل کا نقشہ بڑی تفصیل سے کھینچا. ایک تو یہ کہ پروردگار اپنی لاریب کتاب میں اس دین کو پسندیدہ ترین دین شمار کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے، تو وہ اسلام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اس کی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ. جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو قبول کر کے، اختیار کر کے ہمارے پاس آئے گا، اس سے قبول نہ کیا جائے گا. پس نہ فقط پسندیدہ، صلوات پڑھے مل کے پس پسندیدہ ترین دین اسلام. اور پروردگار نے جب یہ دین بشر کو پہنچا دیا، پھر قرآن میں ہمیں مخاطب کر کے کہا: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. دیکھو، ہم نے تمہیں رستے کی ہدایت کر دی ہے، بشر کو اختیار دے دیا ہے. رستہ دکھانا ہمارا کام تھا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے رستہ دکھا دیا. اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے گروہ میں شامل ہونا ہے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. شکر گزار بندے بنو گے اور دین پر جیسا کہ ہے ویسے عمل کرو گے، یا اس نعمت کا کفران کر کے نافرمانوں میں شامل ہو. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، شاید یہ کہنا کسی حد تک بجا ہو، چونکہ پروردگار نے انسان کو اختیار کی نعمت عطا کی ہے. وہ بشر کا امتحان کرنا چاہتا ہے، لیکن اختیار کے ساتھ، مجبور کر کے نہیں. چونکہ مجبوری میں امتحان نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہی وہاں ہے جہاں اختیار ہو. لہذا کہا کہ ہم نے دونوں رستے دکھا دیے ہیں، مرضی تیری ہے، تو نے جنتی بننا ہے یا جہنمی بننا ہے، رحمان کا بندہ بننا ہے یا شیطان کا بندہ بننا ہے. اور اللہ کو کوئی اصرار بھی نہیں ہے کہ آپ حتماً رحمان ہی کے بندے بنے. اللہ نے رستہ دکھایا ہے. یہ رستہ ہے، اب اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے جس رستے کو چنو گے اس کے راہی ہو. شیطانی رستے کو چنو تو اس کے راہی ہو، رحمانی رستے کو چنو تو اس کے راہی ہو. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی
زور زبردستی نہیں ہے، نہ خواہش ہے کہ سارے کے سارے جنت میں ہی جائیں۔ پروردگار کا نظام علل اور اسباب کا نظام ہے، قواعد اور قوانین کا نظام ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس پر میں کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ بس اللہ نے ہمیں دونوں رستے دکھائے، کہا اب شکر گزار بنتے ہو تمہاری مرضی، نافرمان بنتے ہو تمہاری مرضی۔ پس دین اللہ نے پہنچایا، دین کا رستہ بتایا، پھر خداوند متعال نے اسی دین کے اس گرینڈ نقشے کے تحت یہ بھی بتایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ کا پلان ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو دین ہم نے اپنے رسول کے ذریعے بشر تک پہنچایا ہے، ایک دن ایسا آنا ہے اس روئے زمین پر کہ یہ دین تمام ادیان پر غلبہ کرے گا۔ بس اللہ کے گرینڈ پلان میں اس دین کا تمام ادیان پر غلبہ ضرور ہوگا۔ اب کس قسم کا غلبہ ہوگا؟ عسکری غلبہ ہوگا، علمی غلبہ ہوگا، اخلاقی غلبہ ہوگا، تعلیماتی غلبہ ہوگا، افراد کا غلبہ ہوگا، چونکہ اللہ کے کلام میں بالکل مطلق کہا گیا ہے، لہذا ہر حوالے سے غلبہ ہوگا۔ یعنی ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوگا، جو موجودہ پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گرینڈ پلان کا دوسرا پارٹ۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک سوال بنتا ہے جو مسلمانوں سے کیا جانے کا ہے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی اس آیت پر ایمان ہے یا نہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دین میں امت مسلمہ کو، اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ ہونے والا ہے؟ بالکل ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یہ بتائیے اس غلبے کا سبب اور وجہ کیا ہوگی؟ یعنی مسلمان اتنی محنت کریں گے، اتنی محنت کریں گے کہ علم میں بھی مغرب سے آگے ہوں گے، تمام ادیان سے آگے ہوں گے، اخلاقی صفات میں بھی تمام ادیان سے آگے ہوں گے۔ یعنی امت مسلمہ اپنی جد و جہد سے ایک دن اس مقام پر پہنچے گی کہ تمام ادیان پر غلبہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ غلبہ حتمی ہے، اب غلبے کی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ غلبہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ بھائی یہ امت بہتر ہو جائے گی نا، اتنی بہتر ہوگی کہ سب قوموں پر غالب آ جائے گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر میں اس امت سے ایک سوال کروں گا کہ اے مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی مختلف گزرنے والی امتوں میں سب سے بہترین امت وہ تھی کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں اکٹھی تھی، یعنی اصحاب رسول بہترین اور منتخب ترین روزگار تھے، بہترین خلوص موجود ہے، قربانیاں موجود ہیں، ایثار موجود ہے، ہجرتیں موجود ہیں، اخلاقی اوصاف بصورت اتم موجود ہے۔ سب اقرار کریں گے۔ پھر میں ایک اور سوال کروں گا، کیا یہ ممکن ہے آج امت جس زبون حالی کا شکار ہے، جس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، جس مغربی یلغار کا شکار ہے، جس تیزی سے تنزل کی طرف جا رہی ہے، کیا یہ امت کبھی کوشش کر کے اس دور اصحاب جیسی ہو سکتی ہے؟ تمام مسلمان مل کے جواب دیں گے کہ امت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان اصحاب جیسی ہو جائے۔ بس پتہ لگا یہ کام غلبے کا امت نے نہیں کرنا، یہ کوئی چھپا کے خدا نے رکھا ہے۔
بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجہ. امت نے نہیں، یہ امام نے کرنا ہے. وہ جسے خدا نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو اللہ نے تمہارے لیے جو باقی بچا رکھا ہے بہترین ہے. چونکہ امت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ راہبر نے، یہ ہادی نے اس منزل پر پہنچانا ہے کہ جس منزل پر یہ غلبہ حاصل کرے گی امت. پس اللہ کے پروجیکٹ میں دین اسلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جناب آدم سے دین شروع ہو جاتا ہے. یہی دین اسلام ہے کہ جسے آہستہ آہستہ تمام انبیاء نے لوگوں کی عقول کے مطابق بیان کرنا شروع کیا. جس قدر امتوں کی صلاحیت تھی اسی قدر دین بیان ہوا، آگے بڑھتا رہا. جناب نوح تک پہنچی، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور پھر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل محمد وجہ. بس ایک چیز اللہ نے دین بھیجا. دوسری بات خدا کی یہ روش ہے کہ دین بھیجنے کے بعد لوگوں کو اپنی مرضی سے دین پر چلوانا چاہتا ہے. زبردستی نہیں ہے، ہم جبر کے قائل نہیں ہیں، نہ بالکل خود مختار ہو گئے ہیں، نہ بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیے گئے ہیں. بھائی جسے صبح و شام الحمد پڑھ کے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی عقل پہ تعجب ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم سے عبادت نہیں کرواتا، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ایاک نستعین، یہ جو ہم عبادت تیری کر رہے ہیں تیری مدد ہی سے کر رہے ہیں. بس ایک طرف ہم اپنے اختیار سے کام انجام دے ہیں، دوسری طرف تیری مدد نہ ہو تو ہمارا اختیار بھی کچھ نہیں. صلی علی محمد و آل محمد. بس نظریہ جبر و اختیار کو پہلے قدم پر اللہ نے انسان کو اختیار کیا اور اس انسان نے اسی اختیار کے ساتھ دین کو اختیار کرنا ہے. دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ سامعین محترم، اللہ نے وہ جو دین کے لیے گرینڈ پلان بنایا ہے اس میں ایک دن ہے کہ جس دن اس دین نے تمام ادیان پر غلبہ پانا ہے. یہ بھی ہمیں نوید سنا دی گئی قرآن کی زبان سے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن قیام حجت خدا کا ہے. ایک دفعہ قائم پر بلند آواز سے کھڑے ہو کر صلوات پڑھیں اور آگے بھی آ جائیں. صلی علی عزیزان گرامی، ایک ایک قدم اور آگے ہیں. یہ روایات میں ہے کہ جب بھی حضرت حجت کا نام آئے ایک تو کھڑے ہو جاؤ اٹھ کے، سروں پہ ہاتھ رکھو، دوسرا اپنا دایاں پاؤں ایک تھوڑا سا آگے بڑھاؤ تاکہ اظہار کرو سائیں آئیں ہم آمادہ. تو اپنی آمادگی کا آپ بھی اظہار کریں، تھوڑا تھوڑا آگے آ کے صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد. سامعین گرامی، گفتگو کا سلسلہ کہاں پہنچا؟ اللہ نے دین بھیجا، 1,24,000 انبیاء کی زحمت اس دین پر خرچ ہوئی. دین بھیجنے کے بعد ہمیں مخاطب قرار دیا کہ دیکھو دین دے دیا ہے، تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو، دین میرا ہے. اور یہ بتا دوں کہ دین کا غلبے کا بندوبست بھی میں نے کرنا ہے، اور اس کی نوید بھی سنا دی. اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں زمانہ ظہور سے. پس پہلی
دین کی اینٹ رکھی گئی جناب آدم سے، دین کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی ختمی مرتبت پر، اور ختمی مرتبت جس دن رسالت کے لیے مبعوث ہوئے وہ دین کا تکمیل کے آغاز کا سفر تھا، یعنی عید مبعث۔ پس پہلا دین کا پوائنٹ جناب آدم، دوسرا دین کا پوائنٹ عید مبعث، آخری دین کا پوائنٹ ظہور۔ عزیزان گرامی، ان اراکین کی طرف توجہ رکھیے گا، مجھے کام ہے ان سے، چونکہ ہم نے اپنے موضوع کی طرف پلٹنا ہے بقائے دین۔ جب تک پروردگار کا ماسٹر پلان ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کربلا کا کردار یہاں پہ کیا ہے۔ بس ماسٹر پلان پر نظر ضروری ہے۔ اس ماسٹر پلان کا آغاز ہو رہا ہے جناب آدم سے، اس کی تکمیل کا آغاز ہو رہا ہے عید مبعث سے، اس کے دنیا پر غلبے کا دن ہوگا ظہور کا۔ عزیزان گرامی، اب پیغمبر کے زمانے میں دین پیغمبر نے مکمل بیان کر دیا۔ جیسے ہی دین کی تکمیل ہوئی پروردگار کی جانب سے اعلان ہوا الیوم، جن کی توجہ ہے دو اعلان کیے، الیوم یئس الذین کفروا۔ دیکھو آج میں دو ایسے اعلان کرنے لگا ہوں، ایک تو یہ جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں، کافر یہاں مراد نہیں ہے، جو بھی حق کا انکار کرنے والا ہے، آج وہ سب کے سب مایوس ہو گئے، کیونکہ ان کی امیدیں یہ تھی یہ نبی گیا دین بھی جائے گا، لیکن اب نبی نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنے سارے نقشے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ کیا کام ہے اور کون سا پوائنٹ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا اور جس کے اعلان کے بعد سند جاری کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کمال دین کے بعد اور نعمت کے مکمل ہونے کے بعد پروردگار نے اپنے اس گرینڈ پلان کے مطابق دین کی حفاظت کی ذمہ داری غدیر پر جس کا اعلان ہوا تھا اس کے ہاتھ سپرد کر دی۔ چیزوں کا کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے۔ مبعث کا غدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مبعث ہے تکمیل دین کے آغاز کا نام، غدیر ہے تکمیل دین کے بعد حفاظت دین کا نام، یعنی وہ امامت ہے کہ جس کو اللہ نے انتخاب کیا کہ نبوت کے سلسلے کے بعد دین کے مکمل ہونے کے بعد جو دین کی محافظ کے طور پر سامنے آئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں بھی بھیجی ہیں بشر کی طرف، چاہے دین ہو چاہے دین کا حفاظتی سسٹم ہو، بشر کے اختیار کو نہیں چھینا۔ ہاں یہ کہا میں نے امام بنا دیا ہے، دین میرا ہے، امام میں بناؤں گا، تمہاری مرضی مانو۔ بشر کی مرضی مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ماننا۔ تم سے پہلے بہتیرے آئے جنہوں نے کہا اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مان کر رحمان کا بندہ بننا ہے یا نہ مان کے شیطان کا بندہ، فیصلہ ہمارا ہے۔ بس اللہ کی جانب سے اب ذرا ایک ایک کر کے ان اراکین کو سامنے رکھے۔ پہلا رکن آغاز دین جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تکمیل دین کا آغاز کہ جو ختمی مرتبت کے زمانے میں، اور پھر جیسے ہی دین کو مکمل کر دیا جاتا ہے اس کے اصول کو اور تمام مین راہوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، پھر اس دین کے
کامل ہونے کی سند جناب مصطفیٰ کی زبانی دلوائی جاتی ہے، اور اس خوبصورت دین کی کہ جسے 1,24,000 انبیاء نے مسلسل زحمتوں کے ذریعے سے بیان کیا، اس کی حفاظت کے لیے امامت کا پہرہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک قدم آگے بڑھو۔ بس دین خدا کا، اللہ کی اس دین کے حوالے سے ایک اور روش اور سنت کی طرف اشارہ کرو۔ اللہ نے ہمیں دین دیا، اختیار دے دیا، میری بات ماننی ہے مانو، نہیں ماننی نہ مانو۔ جیسے اللہ نے دین اپنے لیے رکھا، کسی کو حق نہیں ہے، حتی انبیاء، دین میرا ہے، اللہ کا ہے دین۔ انبیاء اس دین کو بیان کرنے والے ہیں، دین کو بنانے والا وہ خود ہے۔ جیسے دین میرا ہے ویسے دین کو بیان کرنے والا بھی میرا ہوگا۔ تمہیں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اصرار نہیں ہے۔ دین کو بیان کرنے والا تم نہیں بناؤ گے، میں بناؤں گا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں مزید۔ جب اللہ نے اس دین کی تکمیل کر دی تو دین کی حفاظت کے لیے جو بندوبست کیا وہ تھا امامت کی شکل میں، اور امام کے حوالے سے بھی وہی پالیسی ہے جو رسول اور نبی کے حوالے سے تھی کہ امام بھی تم نہیں بناؤ گے، دین میرا ہے، امام بھی میں بناؤں گا، تمہاری مرضی ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، آپ کی مرضی۔ بس بنانے کا اختیار کسے ہے؟ اللہ کو۔ عزیزان گرامی، ایک دوسرا نقطہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو تم سے پہلے بھی قومیں اس زمین پر رہیں اور گزر گئیں، اس سے پہلے بھی قومیں آئیں، رہیں اور گزر گئیں، ان کے گزرنے کے باوجود اللہ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین ان میں تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کسی قسم کی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی۔ عزیزان گرامی، پروردگار دنیا کو چاہے اس کی تکوین کا مرحلہ ہو چاہے اس کی تشریح کا مرحلہ، ہر دو مراحل میں قوانین کے تحت چلا رہا ہے۔ تکوین، وضاحت کرنا، کون اور مکان۔ تکوین یعنی ہونا، یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے، موجود ہے، یعنی وجود میں آیا ہے۔ تخلیق کا مرحلہ، چیزوں کے تخلیق کے مراحل بھی قوانین کے پابند ہیں، اسے کہا جاتا ہے عالم تکوین، یعنی وجود میں آنے کے مراحل بھی قانون کے پابند ہیں۔ اور اسی طریقے سے عالم تشریح میں بھی پروردگار نے قانون بنائے ہیں۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ چاند کو پتا ہے میرا مدار کتنا ہے، سورج کو پتا ہے میں نے کہاں گھومنا ہے، پہاڑ کو پتا ہے میری کتنی بلندی ہے، انڈے کی زردی کے اندر موجود مختلف خلیوں کو پتا ہے میں نے جب مرغی کی کمر پر پر کی صورت میں برآمد ہونا ہے میرا رنگ سرخ ہوگا یا سفید۔ ہر چیز کو اس نے ہدایت کر دی۔ جب میں خون کا جمع ہوا لوتھڑا تھا، وہ لوتھڑا تو ایک ہی چیز تھی نا، لیکن اسی لوتھڑے سے ناخن بھی وجود میں آیا، اسی لوتھڑے سے میری رگیں بھی بنی، اسی لوتھڑے سے میرے بال بھی
بھی بنے، اسی لوتھڑے سے میرا کان بھی بنا، اسی لوتھڑے سے میری زبان بھی بنی. ہر ایک کا مختلف کام، ہر ایک کا مختلف فنکشن ہے. یعنی لوتھڑے میں موجود خلیات اور سرز کو اللہ کی جانب ہدایت تھی کہ تو نے جلد کا کام کرنا ہے جا کے، تو نے میدا بنانا ہے جا کے، تو نے بال بننا ہے جا کے، تو نے ناخن بننا ہے. اور کسی خلیے کی جرت نہیں ہے کہ اگر اسے حکم ناخن کا ہے وہ بال بن جائے. ہر ایک کا اپنا مقام. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ جس نے خلق کیا اور برابر خلق کیا. والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا اور اس کی ہدایت کر دی. ہمارے وہ بک آف لائف جس کروموسوم کو کہا جاتا ہے، اس کروموسوم کے اندر ہماری ساری خصوصیات پروردگار کی جانب سے مکتوب ہیں. کون سا خلیہ کون سا کام کرے گا، کہاں جا کر کام. عزیزان گرامی، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہمیں اس دوسری بلڈنگ تک اوپر پانی پہنچانا ہونا 200 ہارس پاور کی ایک موٹر چاہیے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم کی موٹر. جب تک قوت نہ ہوگی اس بلندی پہ پانی پہنچایا نہیں جا سکتا. تعجب کرتے ہیں اس عقل پر کہ جو یہ پانی کی بات تو سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ خود بخود ہونا ناممکن ہے جب تک ایک پراپر قوت فراہم نہ کی جائے. لیکن اسے چیڑ کے درخت کی 60 فٹ کی بلندی کہ جس میں آخری پتا بھی اپنی سبزی کے ذریعے گواہی دے رہا ہے کہ مجھ تک گلوکوز پانی کی شکل میں پہنچ چکی. کون پہنچا رہا ہے؟ وہاں کون سی موٹر لگی ہوئی ہے؟ وہاں ایک خلیہ دوسرے سے بالٹیاں بھرتا ہے، اوپر پہنچاتا ہے. ہر ایک کو ہدایت ہے. ہر چیز کون و مکان کی جو کچھ ہے اس کو عالم تکوین کہتے ہیں. عالم تکوین یا عالم کون و مکان. اللہ کا تسلط ہے اس عالم تکوین پر، اور اس عالم تکوین کو وہ قانون کے مطابق چلا رہا ہے. اللہ کا قانون ہے لوہے کی دھار تیز کر دی جائے گی، کاٹے گی. اب وہ پیٹ مومن کا ہو یا منافق کا، چھری کو اس سے کام نہیں ہے. چھری کے مقدر میں لکھا گیا ہے کاٹنا. ہم اگر جب پروردگار کا ارادہ بدلے جلانے والی آگ گلزار بن جائے، یہ اس کی مرضی، وگرنہ اللہ قانون کے مطابق. اسی طریقے سے انسانی معاشروں کو اللہ قانون کے مطابق چلاتا ہے. انسانی معاشروں سے جس قانون کا تعلق ہے اس قانون کو قانون تشریع کہا جاتا ہے تکوین میں، چونکہ اس میں آپ کے اختیار کو دخل ہے. قرآن سے مثال دوں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اہل القری لو آمنوا، اگر بستی کے لوگ ہم پر ایمان لائیں، لفتحنا علیہم ابواب السماء، ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے اور ان کی برکتیں کھول دیں. اللہ پھر قانون بناتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قانون جو بھی شکر کرے گا نعمت زیادہ ہوگی. چاہتے ہو نعمت زیادہ ہو، شکر کرو. یہ اللہ کے قوانین ہیں کہ جن کے تحت انسانی زندگیاں چل رہی ہیں، اور خدا کبھی بھی اپنے قوانین سے سودے بازی نہیں کرتا. اگر عزیزان گرامی میری گفتگو اس مرحلے تک آپ کے اذہان تک پہنچ چکی ہو، آئیے ذرا
اپنے موضوع کی جانب بڑھے۔ پروردگار نے اپنی لاریب کتاب میں دین کے نمائندوں کا تعارف کروایا ہے، اور دین کے نمائندوں کے تعارف میں اللہ نے 5 عہدوں کا ذکر کیا ہے: نبوت، رسالت، امامت، خلافت، وزارت۔ 5 عہدے اللہ نے، اس کا تعارف قرآن میں کرا ہے، جو خدائی عہدے ہیں، الہی عہدے ہیں۔ یہ 5 عہدے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان 5 عہدوں کے متعلق ایک ایک آیت پیش کرنی ہے اور موضوع اپنے اختتام کی جانب بڑھے۔ پھر بھی بآواز بلند ان الہی نمائندوں کے حوالے سے اللہ کا قانون جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی کی کتاب سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلا عہدہ نبوت۔ گفتگو کہاں ہوئی؟ جناب عیسیٰ کے حوالے سے آیے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اخت ہارون، جب جناب عیسیٰ کو لے کر عیسیٰ کی ماں مریم اپنے قبیلے اور خاندان کے پاس آئیں، انہوں نے جناب مریم کو مخاطب کر کے کہا: یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، صلوات ایک بلند آواز سے پڑھیں۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الہی نمائندوں کے حوالے سے پروردگار کا قانون اور سنت کیا ہے، پروردگار کا لب و لہجہ کیا ہے۔ پروردگار ہمیں یہ اجازت عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے کسی نمائندے کا انتخاب کر سکے۔ پہلی آیت عہد نبوت کے بارے میں، یا اخت ہارون، جناب مریم کو خطاب کر کے کہا: اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی۔ سوال کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ یہ فحاشی ہے، یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ جناب مریم نے جواب میں آگے کیا کیا؟ جواب نہ دیا، فاشارت الیہ، جناب مریم نے بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ قالوا، وہ ساروں نے مخاطب ہو کر کے کہا: کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، او مریم، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں چھوٹا سا بچہ ہے؟ غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے، جو امام زمانہ کی 5 سال کی عمر ہضم نہیں کر سکتے، یا امام تقی کی 8 سال کی امامت ہضم نہیں ہوتی، انہیں اصل میں الہی عہدوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ جیسے وہ اس بچے کی بات کرنے پر تعجب کر رہے تھے، ویسے وہ بھی امامت پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا الہی نمائندے وہ نہیں ہوتے کہ جیسے یہ لوگ خود ہیں، بلکہ الہی نمائندہ اسے کہتے ہیں جو پنگھوڑے میں اور زبان سے بات کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تعجب سے کہا: کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں چھوٹا سا بچہ ہے؟ قال، ماں کو جواب نہیں دینے دیا، فوراً جناب عیسیٰ نے جواب دیا۔ قال انی عبد اللہ، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی،
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ عزیزان گرامی لفظوں کی طرف توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے نبوت کے عہدے کا ذکر کیا، لفظ استعمال کیا جیم عین لام، جعلا، اس نے بنایا، اس نے قرار دیا۔ بنانا اور قرار دینا تمہارا کام نہیں ہے، جس کا دین ہے وہ خود بنائے گا۔ نبی وہ خود بنائے گا، اس کی مرضی جسے بنائے گا۔ عزیزان گرامی یہ آیت کریمہ اپنے اندر اور بھی بہت سے نکات رکھتی ہے۔ ایک عیسائی دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے دیکھو تمہارے قرآن کے بقول تمہارے نبی سے ہمارے نبی برتر۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر تھی، جبکہ تمہارا قرآن گواہی دے رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دی گئی، اور ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہوں، وجعلنی نبیّا، نبی بنا کر بھیجا۔ جسے بچپن میں نبی بنا کر بھیجا وہ بلند ہوا، یا جسے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی وہ۔ عزیزان گرامی ان کی غلط فہمی یہ ہے، انہوں نے نبی کو سمجھا ہے بنی امیہ کی روایات سے، جہاں 40 سال کا نبی بنتا ہے۔ نہ میرے عزیز، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان۔ بنی امیہ کی روایات سے نبی کو سمجھیں گے تو کبھی شراب پیتا، کیونکہ جیسے خود تھے ویسا ہی بنانے کی کوشش کی انہوں نے۔ مکتب اہل بیت سے آ کے پوچھے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں، نبوت کا اعلان کیا، مگر نہ وہ تو جب سے بنا نبی تھا بلکہ وجہ تخلیق کائنات تھا، اس کے ساتھ کیسا مقابلہ؟ بس پہلا ہوتا نبوت۔ جناب عیسیٰ کا جواب سن لیا۔ عزیزان گرامی آپ کی طبیعتوں کی مسرت کو دیکھتے ہوئے ایک نقطہ اور دیتا جاؤں۔ جب جناب عیسیٰ کی ماں بچے کو لے کر آئی، سوال کیا کیا تھا قوم نے؟ قوم نے سوال کیا تھا اے مریم تیرا باپ بھی بد کردار نہ تھا، تیری ماں بھی بد کردار نہ تھی، یہ پس اعتراض کس چیز پہ تھا؟ بد کرداری پر۔ جواب کس کا دینا چاہیے تھا؟ بد کرداری کا۔ اب جناب عیسیٰ کا جواب سنیے۔ بھائی جناب عیسیٰ بولے ہی ہیں تو ماں کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دے۔ گواہی نہیں دی بلکہ جواب کیا دیا؟ انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی۔ دیکھیں کافر تھے لیکن اتنا پتہ تھا جب بچہ یہ کہے میں نبی ہوں تو ماں باپ کبھی بھی گناہگار نہیں ہو سکتے، معصوم ہوں گے۔ نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان پر کہ جو پوچھتے ہیں رسول کے باپ کا دین کیا تھا۔ بھئی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم نے تجھے مسلسل منتقل کیا سجدہ کرنے والوں میں، ہم نے تیرے لیے اہتمام کیا۔ جس پروردگار نے مجھ جیسے ناچیز کے لیے ایسی کائنات کا اہتمام کیا، اپنے محبوب کے لیے کیسے اہتمام کیے ہوں گے؟ پس پہلا ہوتا نبوت، اللہ کا طریقہ کلام دیکھا، سنت الہی کیا ہے؟ نبی میں بناؤں گا، جعلنی، لفظ یاد رکھیے گا جعلنی۔ دوسرا ہوتا رسالت۔ قرآن مجید میں جناب موسیٰ کی والدہ کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ موسیٰ کی ماں اس موسیٰ کی کفالت کر۔
اس موسیٰ کی کفالت کر. فَإِذَا خِفْتِ اگر تجھے ڈر ہو فرعون کا فَأَلْقِهُ فِي الْيَمِّ اگر تجھے فرعون کا ڈر ہے تو اس کو دریا میں پھینک دینا. بھائی موت کا ڈر ہے فرعون سے، پھینک دینا دریا میں. فَأَلْقِهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي اور دیکھ پانی میں پھینکنے کے بعد خوفزدہ نہ ہونا. وَلَا تَحْزَنِي اور نہ ہی جدائی اور دوری کا غم کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اس بچے کو تیری طرف پلٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یہ بھی وعدہ رہا ہم اس بچے کو رسولوں میں سے قرار دیں گے. لفظ پھر کیا استعمال کیا؟ جیم عین لام جاعلوہ ہم اسے بنائیں گے. عزیزان گرامی، جسے ائمہ کے علم غیب کے بارے میں تردد ہے، مجھے یہ بتائیے موسیٰ نبی بن چکے ہیں؟ موسیٰ رسول بن چکے ہیں؟ نہیں. جناب موسیٰ کی ماں کو غیب کا علم دیا جا رہا ہے، ابھی رسول بنے نہیں، بنائیں گے. بھائی جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو غیب کیسے، تو غیب ایسے صحیح. اللہ خود موسیٰ کی ماں کو غیب سنا رہا ہے اور غیب کی خبریں دے رہا ہے. بس لفظ کیا ہوا؟ جاعلوہ من المرسلین ہم اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے، تم نہیں. تیسرا ہوتا امامت کا. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم کو تیرے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا. جب امتحان مکمل ہو گیا قال انی میں مزاج خدا پہ قربان ہوں. امامت کی بات آئی نے کہا انی میں جاعلک تجھے بناتا ہوں للناس اماما لوگوں کے لیے امام. پھر لفظ کیا استعمال ہوا؟ جیم عین لام قرار میں نے دینا ہے. کسی کی ضرورت نہیں امام بنائے، کسی کی ضرورت نہیں نبی بنائے، کسی کی ضرورت نہیں رسول بنائے. یہ وہ عہدے ہیں جو اصلی عہدے، اور دو انہی عہدوں سے بنے ہوئے عہدے. ایک خلافت اور دوسری وزارت یا وصایت جسے وصی کہتے ہیں. ان کے حوالے سے بھی دو عرائض کہوں. دل تو تھا بیچ میں گفتگو جناب ابراہیم کی بندگی کے حوالے سے تھوڑی سی کروں، لیکن وقت کے اندر گنجائش نہیں آئی. مجمع بھی جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کی ہمت ہے. مسلسل پنکھے کی ہوا کے بعد میرا پسینہ سوکھنے کو نہیں آتا. آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں کیسے اس طریقے سے حبس کے ماحول میں بیٹھے ہیں. ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، یہاں کوئی محبت معجزن ہے اور اس کا نام حسین ابن علی ہے. خلافت انی جناب آدم کے لیے ملائکہ سے خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. پھر لفظ کون سا استعمال کیا؟ جیم عین لام میں بناؤں گا. بھئی دین میرا ہے، میں بناؤں گا. ہاں اب جو ماننا چاہتا ہے مانے. ملائکہ کے پورے گروہ نے اپنی پیشانی کو اس حکم کے سامنے جھکا دیا اور رحمان کے بندے بنے. وہ جس نے نہ جھکایا وہ شیطان کا بندہ. آج بھی جو رسول کے اعلان پر اس کے بنائے ہوئے کو مانے گا وہ رحمان کا بندہ، جو نہیں مانے گا شیطان کا بندہ. یا تو کہو ہاتھ پکڑ کے دکھایا نہیں، بلکہ مجھے تو مسلمان پہ تعجب ہوتا ہے کہ اندیکھے اللہ کو رسول کے کہنے پہ مان گئے، جو فکر میں آتا نہیں، اشارہ جس کی جانب کر سکتے نہیں، خیال میں آنے والا نہیں ہے، نہ دیکھا نہ خیال میں آیا، لیکن چونکہ رسول نے کہا اللہ ہے ہم نے مانا. تعجب ہوا اس امت پہ جو نہیں دکھنے والا تھا
کو بھول گئے؟ جس کا سوال آپ کے مجمع میں آپ دکھائے من کن تو مولا ہو. کل اسی پہ گفتگو بھی کریں گے کہ کیوں امت بھول گئی. پس آخری عہدہ خلافت کا بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پانچواں عہدہ وزارت کا عہدہ. قرآن کی آیات کو دیکھیے، جناب موسیٰ کو خطاب کر کے کہا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، انہو طغی، یہ فرعون سرکشی کر رہا ہے. میں قربان جاؤں پروردگار پر، قرآن کی بعض آیات دل ہلا دے گا. اس کریم اللہ کی محبت ایسے چھلکتی ہے نا کہ ابھی ایک دم اللہ کی جانب سے ذہن میں آ گئی آیہ کریمہ، مگر نہ موضوع میں نہیں تھی بالکل. موسیٰ کی جانب، موسیٰ کو بھیج رہے ہیں فرعون کی جانب. وہ فرعون جو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے، وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس خدائی کے دعوے دار فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے موسیٰ کو. لیکن ساتھ ہی اللہ قرآن میں ایک بات کہتا ہے، اے موسیٰ جب فرعون سے بات کرنا تھا ذرا نرمی سے کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرعون کو بھی نرمی سے، سختی نہیں. صحیح وہ کہتے ہوتے نا امیانہ زمان میں، صحیح سمجھاؤ ڈراؤ نہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. پس جناب موسیٰ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، انہو طغی، وہ سرکش ہو گئے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں انبیاء کے تذکرے سب کے تقریباً 24 انبیاء کے تذکرے موجود ہیں. سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے نا وہ یہ جناب موسیٰ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے یہ. انہیں جگہ جگہ قرآن میں یاد کرواتا ہے، موسیٰ یاد کرو جب ہم نے تم پر نعمت نازل کی، تمہیں موت کا خطرہ تھا، ہم نے تمہیں پانی میں پھینکوایا، تمہیں فرعون کے گھر میں پلوایا، پھر تمہاری ماں کی طرف لوٹایا، تم تھوڑے سے بڑے ہوئے، تم نے شہر میں کسی کو مکہ دے مارا، بندہ مر گیا، ہم نے تمہیں شہر سے نکالا، پھر تم گئے بے سرپرست تھے، تمہیں یعقوب جیسے نبی کے ہاتھوں پرورش کروایا، تمہاری شادی کروائی، پھر جب شادی مادی ہو گئی نبوت کا عہدہ تمہیں عطا کیا. نبوت کے بعد بھی سادہ نبوت نہیں، ایسا نبی جسے لاڈ سے اوپر بلایا، آجا آجا میرے پاس آ اور میرے ساتھ باتیں کر، کلیم اللہ بنایا. اچھا پھر موسیٰ کو نہیں نوازا، موسیٰ کی امت کو بھی نوازا. اور کیسے نوازا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل میری نعمتیں تو ذرا یاد کرو جو تم پر ہم نے نازل کی. انی فضلتکم علی العالمین، اس وقت تک کی تمام امتوں پر تمہیں فضیلت دی. تم نے کہا شہر بیت المقدس میں بسنا ہے، میں نے بسایا. تم نے کہا مجھے مائدہ چاہیے، ہم نے مائدہ دیا. تم نے کہا فلاں کھانا چاہیے، ہم نے کھانا دیا. فرعون کے ہاتھوں نجات دی، دریا تمہیں پار کروایا. جگہ جگہ بنی اسرائیل اور موسیٰ کا تذکرہ. محسوس ہوتا ہے بڑے لاڈلے نبی تھے. اللہ کو بڑا پیار تھا. اور اس پیار کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ جب موسیٰ اللہ سے قرآن پاک میں بات کرنے گئے ہیں. اب اللہ جناب موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، میرے اللہ آپ کو نہیں پتا موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ ما تلک، یہ کیا ہے موسیٰ بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں؟ کہا ھذا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، احش بہا غنمی، میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے. اور اس کے بہت سے کام ہیں اس لاٹھی کے. قرآن کتاب ہدایت. بارے گا اس سوال و جواب کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ بھئی اللہ تجھے بھی پتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے.
تجھے یہ بھی پتا ہے اس سے کرتا کیا ہے؟ پھر قرآن میں وحی کے ذریعے محمد مصطفیٰ کی زبان سے لوگوں کو کہلوایا کہ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا ما تلک بیمینک کا۔ ایک بات کی ضرور سمجھ آئی کہ جہاں عشق کا رابطہ ہو، جہاں محبت کا رابطہ ہو، وہاں دل کرتا ہے باتیں ذرا لمبی ہوں۔ اب بات کو لمبا کرنے کے لیے موسیٰ سے کبھی یہ پوچھا جا رہا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی جسے سمجھ نہیں آئی، جبرائیل اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اور جبرائیل صبح شام جاتا ہے، تجھے بھی پتا ہے نہیں، اللہ کو بھی پسند ہے، جبرائیل کو بھی پسند ہے۔ میں سوال کروں، اللہ تعارف کروائے، ذکر محمد والے محمد کا ہو۔ بلند کرے نعرہ حیدری حیدری، آل محمد کا ذکر عرش پہ ہو۔ اللہ جواب دے، ہم فاطمۃ وابوہا وبعلہا وبنوہا، لاڈلے نبی ہے جناب موسیٰ۔ جیسے ہی کہا اللہ نے اذهب الى فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جا، یہ طغیان اور سرکشی کر رہا ہے، فوراً جناب موسیٰ نے دعاؤں کی ایک لسٹ اللہ کے سامنے رکھ دی۔ رب اشرح لی صدری، پہلا کام تو میرے اللہ یہ کر، میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، یہ جس کام کے لیے مجھے بھیج رہے اس کو آسان فرما۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرا ہے اس گرا کو کھول۔ صلوات پڑھیں ایک محمد والے۔ یہ زبان کی گرا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آگے جناب موسیٰ کی دعا بڑھ رہی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِي وَزِيرًا ہارون اخی، اور اے اللہ میری یہ دعا بھی ہے کہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے ہارون کو میرا وزیر بنا تو۔ وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اس وزیر کے ذریعے ہوگا کیا؟ میری کمر مضبوط ہو جائے گی، وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میری نبوت کے کام میں شریک فرما۔ اب اللہ سے دعا کی جناب موسیٰ نے کہ اے اللہ میرے لیے میرے ہارون بھائی کو وزیر بنا۔ موسیٰ جیسا لاڈلا نبی جو اللہ کے ساتھ باتیں کرے، اللہ بات پڑھائے، لیکن موسیٰ کو بھی پتا ہے دین میرا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ جتنا مرضی لاڈلا ہوں، اگر میں بنا کے جاؤں گا اللہ کو کہوں گا اللہ تو تائید فرما، کبھی میرے بنائے ہوئے کو لوگ نہیں مانیں گے۔ دین اللہ کا ہے، بنائے گا بھی اللہ۔ ہاں میں اللہ سے جا کر کہتا ہوں اے اللہ بنا اس کو، بنانے کا اختیار مجھے نہیں ہے، بس قانون الہی کیا ہے؟ ہمیشہ دین کا وارث، دین کا نمائندہ، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ امام ہو، وہ خلیفہ ہو، وہ وزیر ہو، اللہ بنائے گا۔ گزشتہ سنت، گزشتہ قانون امتوں کا یہی رہا ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے جب باری مصطفیٰ کی امت کی آئی یہ قانون بدل کے ہو گیا۔ بلند کرے نعرہ حیدری۔ بھئی یہاں بنانے کا اختیار اوروں کو مل گیا۔ سبحان اللہ، دین اللہ کا ہے، بنائے گا بھی اللہ۔ ہاں آپ کی مرضی ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو مانو۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رکن ہے جس رکن کا نام ہے امامت۔ دین کے اس گرینڈ پلان کے رکن کا نام امامت ہے۔ پہلا رکن جناب آدم سے دین کی نزول کا آغاز، تکمیل دین کا آغاز عید مبعث سے، حفاظت دین کا اہتمام کہاں سے؟ غدیر سے۔ ان کو آپس میں ملاتے چلے جائیں۔ پس مبعث، غدیر، مجھے پتا، میرے اللہ کو پتا تھا میرے بنائے ہوئے کو انہوں نے ماننا نہیں ہے، میں بنا رہا ہوں اسی وجہ سے۔ اور یہ بھی میرا منصوبہ ہے کہ دین کو مسلط کرنا ہے سب دینوں پر۔ اب اس کے لیے کیا اہتمام کیا جائے بیچ میں ایسا؟ جب یہ دین کی امامت کو نہیں مانیں گے ظاہر ہے انحراف میں جائیں گے، جب انحراف ہوں گے برائیاں پھیلیں گی۔ ایسا کوئی میں حفاظت دین کا
اہتمام کروں جس سے دو کام ہو، ایک تو دین ہمیشہ محفوظ رہے، پھر آئندہ نسلوں کے لیے اور ظہور کے لیے تیاری شروع ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کربلا کے ہاتھ سے گلا کھڑا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حفاظت دین کا یہ پورا سسٹم جو مقصد سے شروع ہوتا ہے غدیر پہ آتا ہے، اور چونکہ غدیر نہیں مانی گئی کربلا کی ضرورت پڑی۔ بسم اللہ۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، افسوس اسی چیز کا ہے، لوگوں کی ہوا اور ہوس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کر دیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کر دیا۔ عزیزان گرامی، میرا دل یہ ہے کہ آج اس